ایک تو انویسٹمنٹ عمومی طور پہ 20 ارب ڈالر کی ہوئی جی جی لیکن ابھی تک بہت سارے پاکستانی نہیں جانتے یا چینل نے اس پہ بات کھل کے نہیں کی کہ کن کن شعبوں میں ہوئے ہیں. میں اگر گلگت بلتستان کی بات کروں ہمارا علاقے کی تو وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی شکریہ ادا کیا پرنس اس کے محمد کا کہ ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان میں 2 میگا پروجیکٹ تھے، باشا ڈیم، جمر باشا ڈیم اور شونٹ ٹنل، ان دونوں میں سرمایہ کاری ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 20 ارب ڈالر کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری سعودی عرب کرنا چاہ رہا ہے یا اعلان کیا ہے اس پہ؟ جو تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، جو اخبارات میں بھی چھپا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میں پاکستان میں انیشلی طور پہ یعنی کہ ابتدائی طور پہ 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہوں، یہ ہفتوں اور مہینوں میں اور بڑھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ لامحدود قسم کی پاکستان کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی اور مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ اس کے اوپر وہ فوکس کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے فرمایا شمالی علاقہ جات پہ، شمالی علاقہ جات کا میں پچھلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ شمالی علاقہ جات میں سب سے خوبصورت ترین جو ہے وہ ہے وہاں کی سیاحت. اور آج کا جو سعودی عرب کا جو ایک خاص موٹو ہے وہ سیاحت میں ایک تو ہوٹلنگ سیکٹر ہے، اس پہ بہت ان کا فوکس ہے کہ ہوٹلنگ، اور دوسری ہے کنسٹرکشن. وہاں پہ کنسٹرکشن کے بھی بہت اچھی جو ہے اپورچونٹی ہے، اور اپنے ہوٹلنگ کی اور ٹوریزم کی. یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے، اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو تو آپ دکھائیں کہ شمالی گلگت علاقہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اور اس کو آپ سوئٹزرلینڈ یا دوسرے جو بھی دنیا کے، میں خود دنیا کے مختلف ممالک میں گھوما ہوں، لیکن یقین کریں کہ یہ واقعہ ہی اس علاقے میں شمالی علاقہ جات میں اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن دیا ہوا ہے، نیچرل بیوٹی ہے، اس میں قدرتی حسن ہے، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں کہ یہ جو انسان کے کبھی کبھی تخیل میں نہیں آتا. یہ اس طرح کے مناظر ہیں، شاعری کرنے کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آدمی کی کسی نے 1 سال 2 سال کہیں بہت زیادہ محنت کی ہو تو اس کو 10-15 دن کے لیے وہاں جا کے ریلیکسیشن کرنی چاہیے. اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. سعودی عرب اس سمت میں اس شعبے میں بھی انویسٹمنٹ کرے گا. اور اس لیے وزیر اعظم نے بھی گزارش کی تھی، اور وہ ایک سوال کہا تھا کہ آپ، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے شمالی علاقہ جات بھی دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کے حسن کے جو ہے نا کا پتہ لگے کہ کتنی خوبصورت علاقہ ہے. تو دوسری یہ تو ہوگی تھی اس کی. دوسری ہوئی ہے سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی ریفائنری بنائی جا رہی ہے بلوچستان کے اندر. وہ اس میں پیٹرو کیمیکل بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، اس میں ریفائنڈ آئل بھی ہے اور نان ریفائنڈ آئل بھی ہے. پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. جی اس میں 2-3 سیکٹر میں جو ہے نا وہ پاکستان کا فائدہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو سالانہ 2 ارب ڈالر کم از کم جو ہے نا وہ اس میں بچت ہو جائے گی، کیونکہ وہ آئل ان کا خود یہاں پہ جس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں اور سپلائی کہتے ہیں، اس میں اینول جو ہے ہمیں 2 ارب ڈالر کا، یہ تو ایک ڈائریکٹ ہمیں جو ہے نا وہ بچت ہے. ٹھیک ہے. ایک ودن نو ٹائم سٹوریج بہت بڑا ہوگا. پاکستان میں آج جو سٹوریج ہے اس ٹائم، جو پاکستان میں میکسیمم جو سٹوریج ہے وہ 20 سے 25 دن کا سٹوریج ہے. پاکستان کی ٹوٹل اگر کسی بھی ایمرجنسی کیس میں بھی پاکستان کو ضرورت پڑے تو ہمارے پاس 20 سے 25 دن سے زیادہ استطاعت نہیں ہے سٹوریج کرنے کی. اس سے تو ایک سٹوریج کی استطاعت بڑھ جائے گی کہ پاکستان کے اندر 5-6 مہینے کا سٹوریج آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا پیٹرو کیمیکل کے ساتھ اس کی جو ڈفرینٹ کیمیکل ہیں، پیٹرو کیمیکل ہیں، آئل ہیں، اس کی جتنی بھی اس سے منسلک جو پروڈکٹ ہیں، خاص طور پہ پلاسٹر وغیرہ، اس چیزوں کے ساتھ اور بھی بہت انڈسٹری بوم کرے گی. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس سٹی بن رہی ہے. اس میں کام کرنے والے اس سے ایسوسیٹڈ ہوں گے. ہاں، تو یہ ایک ایسا ہب بن جائے گا کہ جہاں سے سعودی عرب خود بھی ایک اپنی سپلائی بڑی آسانی سے کر سکے گا، خواہ وہ چین کرے، خواہ وہ دوسرے ممالک میں کرے. ایک ہم راہداری سے بھی کما لیں گے. جب وہ وہاں سے پیٹرول جائے گا تو وہ بھی ہمیں پیسے ملیں گے. اچھا، یہ ایک بہت بڑا ایک نا وہ سٹی سی بنے گی، وہ انڈسٹریل ایریا بن جائے گا.